مسجد پاک میں جمعہ شریف کی حاضری کے لیے حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہماری یہ مبارک حاضری اپنی برگاہ قدوسیت کے اندر قبول فرمائے، اور جو چند گزارشات اس موقع پہ کی جائیں رب ذوالجلال ہم سب کو اس پہ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی گزارش میں یہ کروں گا کہ جو باہر نوجوان بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں، بجائے اس کے کہ باہر باتیں کی جائیں۔ آج کا ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ایک بڑا خوبصورت تو سارے ہوتے ہیں، اسلامی مہینے کے اعتبار سے جنگ موتا، اسلامی یہ مہینہ چل رہا ہے اسلامی جمادی الاول۔ اس مہینے میں ویسے تو بہت واقعات ہوئے ہیں، لیکن ایک خاص واقعہ جو آقا کائنات کے دور اقدس میں ہوا وہ جنگ موتا کا ذکر ہے، واقعہ ہے۔ یہ جنگ ہوئی ہے اور بڑی کڑاکے دار جنگ ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جو عرب کے اندر جتنے بادشاہ لوگ تھے بڑے بڑے، ان کو حضور علیہ السلام خط لکھا کرتے تھے، بھئی دو باتیں ہیں، یا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ یا پھر جزیہ دینا شروع کر دے، یعنی مسلمان حکومت کے ماتحت آ جاؤ، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تین باتیں ہوتی تھیں، یا مسلمان ہو جا کلمہ پڑھ کے، یا مسلمان حکومت کے ماتحت آ جا، اس کو جزیہ دے، ٹیکس دے مسلمانوں کو، یا پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جن کا نام تھا مصعب بن عمیر یا حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول تھے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں خط لکھ کر دیا۔ اس دور کی جو سپر پاور تھی کیسر، جسے روم کہا جاتا تھا، روم کے علاقے کا ایک گورنر تھا، اس علاقے کا، جس طرح یہ پاکستان ہے اور پاکستان کا ایک پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، پنجاب کا سمجھ لیں کہ ایک گورنر تھا، اور اس گورنر کا نام تھا شرحبیل اس گورنر کا نام تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اس صحابی رسول جن کا نام تھا حارث بن عمیر، ان کو خط لکھ کے دیا کہ بھائی جو روم کے علاقے کی جگہ کا فلاں جگہ کا جو گورنر ہے جس کا نام شرحبیل ہے، اس کے پاس یہ خط میرا لے کے جاؤ، اسے یہ خط دکھاؤ۔ ایک ہی بات تھی، یا مسلمان ہو جا یا پھر جزیہ دے کے مسلمانوں کی حکومت کے ماتحت آ جا، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ پورے عرب کے اندر پوری دنیا کے اوپر روم کی حکومت تھی، سپر پاور، جس طرح آج کے دور میں امریکہ سمجھا جاتا ہے، امریکہ ہے، امریکہ کے سامنے کوئی بندہ، کوئی ملک، کوئی سلطنت، کوئی حکومت، کوئی حکمران بول نہیں سکتا ہے، جیسا وہ فیصلہ کر دیں سارے کہتے ہیں آمنا وصدقنا، ہمیں یہ منظور ہے۔ اب روم کو یوں سمجھیں کہ کھلے عام روم کو یہ چیلنج کیا جا رہا تھا تو اس علاقے کا یہ گورنر، اس آدمی نے، یہ شرحبیل تھا وہاں کا علاقے کا گورنر، اس آدمی نے حضور علیہ السلام کا بھیجا ہوا یہ قاصد جس کا نام تھا حارث بن عمیر، اسے قتل کر دیا۔ تم کون ہوتے ہو؟ ایک مدینہ اور مکہ سے اٹھنے والے، پورے روم کو للکار رہے ہو، پورے روم کو جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ اسلام لے کے آؤ۔ پورے روم کو کہا جا رہا ہے، ایک گورنر کو کہا جا رہا ہے کہ آ کے ہمارے سرنگوں ہو جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے خط پڑھا اور وہیں اس قاصد کو، حضور علیہ السلام کے اس صحابی کو، جان نثار کو، وہیں اس نے شہید کر دیا۔
اب خبر پہنچی حضور علیہ السلام کے پاس، خبر پہنچی حضور علیہ السلام کے پاس، میرے کریم آقا کائنات نے یہاں سے لشکر تیار کیا، مدینہ سے لشکر تیار کیا۔ اب یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں اس آدمی کی مقابلے کے لیے یہ لشکر 3000 کا لشکر ہے، 3000 جان نثار صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے حکم پر یہاں مدینہ سے موتا کی طرف، یہ شام کے اندر یہ ایک مقام تھا موتا، یہ جگہ کا نام ہے، وہاں پہ یہ حضور علیہ السلام کی حکم سے سفر کرتے ہیں۔ یہاں کمال دیکھیں، میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگ پہ جانے والوں، تمہارا سب سے پہلے جو کمانڈر ہوگا، تمہارا مقتدا ہوگا، تم نے جس کی بات کو ماننا ہے وہ ہوگا، اس کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، حضور نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا۔ یہ بکتے بکتے کہیں عیسائی کے ہاں غلام بنے، پھر خریدے گئے، پھر مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر پہنچے، تو حضور علیہ السلام نے انہیں وہ مقام دیا، کیا کہا، تو میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ پھر پیچھے سے ان کے والدین اس کو ڈھونڈتے پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم اس کو گھر واپس لے کے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، اس سے پوچھ لو، اگر آنا چاہتا ہے تو خوشی سے لے جاؤ، اگر نہیں آنا چاہتا تو یہاں اس پھر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، جو سکون، جو راحت، جو الفت مجھے یہاں ملی ہے، پوری کائنات چھانی ہے، مجھے اور کہیں نہیں ملی ہے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا۔ کہا بھئی زید بن حارثہ اس جنگ کا سردار ہوگا، کمانڈر ہوگا، وہ 3000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، اگر زید بن حارثہ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، اگر زید بن حارثہ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جنگ کی کمانڈ جعفر کریں گے، جعفر بن ابی طالب، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے یہ بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، ان کو جعفر تیار کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت جعفر تیار پھر جنگ کی کمانڈ کریں گے۔ پھر میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، اگر یہ جعفر تیار بھی جنگ کے اندر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنگ کی کمان کریں گے، یہ جنگ کی کمان کریں گے۔ اب یہاں محبت بھی دیکھیں اور اپنے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم با کمال بھی دیکھیں، روحانیت بھی دیکھیں، نورانیت بھی دیکھیں، کمال اللہ کے ساتھ تعلق بھی دیکھیں۔ آقا کائنات بیٹھے مدینہ میں ہیں، ابھی لشکر بھیجا نہیں ہے، پہلے سارے کا سارا جنگ کا جتنا معاملہ ہے وہ سارا بتا بھی دیا ہے۔ بھئی پہلے ایسا ہوگا، پہلے زید بن حارثہ جنگ کی کمانڈ کریں گے، وہ پھر شہید ہو جائیں گے، پھر جعفر تیار آئیں گے، وہ شہید ہو جائیں گے، پھر عبداللہ بن رواحہ آئیں گے، وہ شہید ہو جائیں گے۔ اگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جائیں، پھر اے مسلمانوں، جسے تم پسند کرنا اسے تم اپنا کمانڈر بنا لینا، اسے تم اپنا سردار بنا لینا، اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرنا۔ اب یہاں سے جانے والے، مدینہ سے جانے والے یہ 3000 تھے، یہ 3000 تھے، اور آگے جب اس شرحبیل کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا 3000 کا لشکر آ رہا ہے، اس نے خوف کی وجہ سے 1,00,000 فوج اکٹھی کر لی۔ اپنے جتنے علاقے کے اندر اس کی جتنی فوج تھی وہ تقریباً 1,00,000 بنتی تھی، اس نے وہ ساری فوج اکٹھی کی اور اپنے کیسر کو خط لکھا، روم کا جو صدر بادشاہ تھا، بھائی مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے، 1,00,000 فوج اور بھیجو۔ سمجھنے کی بات ہے، یہاں سے جا کتنے رہے ہیں؟ بولے نظر آ رہے ہیں، یہاں سے کتنے جا رہے ہیں؟ صرف 3000 مدینہ سے جا رہے ہیں۔ اس کے اپنے علاقے کی جتنی فوج تھی جو اس کے گورنری کے اندر آتی تھی، وہ 1,00,000 اس نے اکٹھی کر لی، اور اپنے بادشاہ کو خط لکھتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، 1,00,000 فوج اور بھیجیں ہمارے لیے، ہماری مدد کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر روانہ کیا اور انہیں حکم عطا فرمایا، حکم ارشاد فرمایا، بھائی
جو ہمارا صحابی حارث بن عمیر شہید ہوئے ہے، جس جگہ وہ شہید ہوئے ہے اس جگہ اس کی دل جوئی کے لیے ضرور جانا ہے۔ جس جگہ انہیں شہید کیا گیا ہے، اب لازمی بات ہے انہیں محل کے اندر شہید کیا گیا تھا، بھائی اس محل کے اندر ضرور جانا ہے تاکہ کفار کو پتہ چلے کہ ان کا اگر ایک شہید ہوتا ہے تو بدلہ لینے یہ کیسے آتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اب جب صحابہ کرام وہاں سے سفر کر کے یہاں پہنچے، موتا کے اندر پہنچے، تو صحابہ کرام کو تھوڑی تشویش ہوئی۔ اب لازمی بات ہے، ایک طرف صرف 3000 ہیں، دوسری طرف 2 لاکھ کا لشکر کھڑا ہے۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بھائی کیا کیا جائے، اتنا بڑا لشکر، 2 لاکھ کا لشکر، اس تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، حدیث پاک اس کے اندر گواہ ہے کہ سامنے 2 لاکھ کا لشکر تھا، یہاں یہ صرف 3000 کھڑے تھے۔ یہاں بیٹھ کے بڑے بڑے جتنے صحابہ کرام تھے، سرداران تھے، سب نے بھائی مشورہ کیا کہ بھائی کیا جائے۔ کچھ یہ ایسے بھی کہنے والے تھے کہ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ تھوڑی مدد اور بھیج دیجیے۔ اب چونکہ پہلے سردار، پہلے کمانڈر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ کھڑے ہو کے پوری اپنی جتنا لشکر تھا وہ 3000 کا سب کو مخاطب کر کے تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں یارو مسلمان کی دونوں حالتیں بڑی کمال کی حالتیں ہیں، اگر تو ہم فتح یاب ہو گئے تو رہتی دنیا تک ہمارا نام رہے گا کہ بھائی 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے اوپر غالب آ گئے، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو پھر جنت تو ہماری منتظر ہے۔ دونوں حالتیں ہمارے لیے بڑی کمال کی حالتیں ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جس رسول اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس رسول اللہ کی دعا کا صدقہ لیتے ہوئے آج اس میدان کے اندر ہم کود جاتے ہیں۔ اتنی جوش کے ساتھ، اتنی ولولے کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، اتنی عقیدت اور احترام کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ نے تقریر کی کہ جو صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کو خط لکھا جائے، وہی کہنے لگے کہ ہم پہلی صفوں کے اندر آ کے لڑیں گے۔ اب یہاں محبت دیکھیں، میرے کریم آقا کائنات نے مسجد نبوی کے اندر صبح کی نماز پڑھائی، سارے صحابہ کرام کو سامنے بٹھا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، وہ جو میں نے لشکر موتا کے اندر بھیجا تھا وہ پہنچ گیا ہے اور ان کی صفیں لگ گئی ہیں۔ اب بیٹھے مدینہ شریف کے اندر ہیں آقا کائنات، خبر ہزاروں میل دور وہ موتا کہاں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ خبر دے رہے، صفیں بن گئی ہیں، لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اب یوں ہو رہا ہے کہ زید بن حارثہ میدان کارزار کے اندر کود پڑے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے خود میدان کارزار میں جاتے ہیں، گھمسان کا رنگ پڑتا ہے، بڑے جوش کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے۔ اب یہ 3000 کا لشکر پہلی دفعہ ہی اس کفار کے 2 لاکھ لشکر کو جو ہے وہ اکھیڑ دیتا ہے، ان کو جو ہے وہ اپنے قدموں سے اکھاڑتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری جرت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اپنے رب کے نام کے اوپر جو ہے وہ اپنا سر قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ یہاں شہید ہوتے ہیں، پہلے صحابی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق جب ان کے ہاتھ سے جھنڈا گرتا ہے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ سامنے آتے ہیں، حضور کے فرمان کے مطابق وہ جھنڈا اٹھاتے ہیں اور پھر پوری جو ہے وہ فوج کی کمانڈ کرتے ہیں۔ فوج کتنی ہے سامنے آپ نے، 3000 کا وہ لشکر ہے۔ پہلی دفعہ ہی کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور یہاں مورخین نے لکھا ہے کہ پہلے دن جب جنگ ہوئی، پہلے دن کفار کے 20,000 لوگ مرے ہیں۔ پہلے دن 3000 کے ہاتھوں پہلے دن کفار کے 3000 لوگ مرے ہیں۔ پھر دوسرا دن آتا ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا سنبھالتے ہیں اور پھر اس سے بڑھ کے جوش اور ولولے کی تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں یارو ہمیں جس رسول اللہ نے اللہ کے بھروسے پہ بھیجا ہے وہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارا رسول بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ میرے جان نثار صحابہ، میرے ساتھ آنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں،
اگر ہم یہاں سے پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے تو ہمارا نام کا قیامت تک بھاگنے والوں میں لکھا جائے گا، اور اگر ہم کود گئے میدان کے اندر، جرت اور بہادری جو عرب کی مشہور ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ لوگ کہیں گے کہ واقعی یار کوئی بہادر آئے تھے، کوئی شیر آئے تھے جو میدانی کارزار کے اندر اس طرح کودے تھے کہ ان کے کودنے سے 2 لاکھ کا لشکر جو ہے وہ بھاگا تھا۔ حضرت جعفر طیار، اب میرے کریم آقا کائنات کا وہی انداز ہے، میرے کریم آقا کائنات فرماتے ہیں میرے صحابہ اب جعفر طیار میدان کارزار کے اندر ہے، اب وہ اس طرح لڑائی کر رہا ہے۔ یہاں صرف یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ صرف زید بن حارثہ، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ، 3 کمانڈروں کا نہیں حضور نے بتایا، جتنے لوگ جس جس جگہ پہ وہاں شہید ہو رہے تھے آقا کائنات سب کا نام لے لے کر بتا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جعفر طیار نے جھنڈا اٹھایا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی دل جمی کے ساتھ جنگ کی، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلے ایک دایاں سیدھا ہاتھ کٹ گیا، جب تھوڑی دیر آپ نے دوسرے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ جھنڈا پکڑا، جو ہاتھ سلامت تھا اس ہاتھ کے اندر جھنڈا پکڑ کے رکھا، پھر یہ دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا نظارہ اپنے صحابہ کرام کو بتا رہے تھے، میرے صحابہ جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں، اب جعفر نے جھنڈا اپنے سینے کے ساتھ تھام لیا ہے، اب جعفر نے جھنڈا اپنے سینے کے ساتھ تھام لیا ہے۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک سے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جس جعفر کے بازوؤں کے لیے پریشان ہیں رب ذوالجلال نے انہیں فرشتوں جیسے پر عطا فرما دیے، رب ذوالجلال نے انہیں فرشتوں جیسے پر عطا فرما دیے ہیں، اور یہاں اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جعفر طیار کا لقب دیا ہے کہ وہ جعفر جو اڑ کے فرشتوں کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ، یہاں اسی میدان کے اندر حضور کی بشارت کے ساتھ، حضور کی خوشخبری کے ساتھ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے کمانڈر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تھوڑا سا توقف ہوتا ہے چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لوگ شہید ہو رہے تھے، دوسری طرف اگرچہ لوگ مر رہے تھے لیکن ان کی تعداد سمندر جیسی تھی، ہر طرف ساری سر نظر آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ دل کے اندر سوچا کہ یہاں سے مسلمانوں کو بچا کے میں واپس لے جاتا ہوں، یہ بھی بڑا کمال تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان کے اندر آتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، اپنے غلامانوں کو، اپنے جو ان کے فوجی تھے ان کو تقریر کرتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یارو چاہے ہم خوشی سے جائیں یا مجبوراً جائیں، خوشی سے جائیں گے تو عزت کے ساتھ جائیں گے، اور اگر مجبوراً جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، مرنا ہی اگر ہے تو کیوں نہ شہادت کی موت لے کے جائیں، بھاگ گئے تو انہوں نے پیچھے سے مارنے آنا ہے، کیوں نہ رسول اللہ کی اس دعا کا صدقہ لیتے ہوئے، اللہ کی نظر رحمت کا صدقہ لیتے ہوئے آج میدان کارزار کے اندر کود جائیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ولولہ انگیز تقریر سن کے سارے صحابہ کرام نئے جوش کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ میدان کارزار کے اندر آتے ہیں، اور یہاں اس طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہاں کارزار ہوتا ہے، میدان جنگ لگتا ہے، جنگ ہوتی ہے، اور بڑی بہادری کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہاں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ کے دل کے اندر تھوڑا سا توقف آیا، خیال آیا، تو آپ نے اپنے گھوڑے کے پاؤں نیچے سے چاروں کاٹ دیے، چاروں پاؤں اپنے گھوڑے کے کاٹ دیے، کہا کہ اگر تو میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، اور تو مجھے واپس بھگا کے لے جائے گا، میں تجھے چھوڑوں گا ہی نہیں اس کام کے لیے کہ تو مجھے واپس لے کے جائے گا۔ وہاں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کے پاؤں خود کاٹتے ہیں اور میدان کارزار میں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق حضور نے فرمایا تھا اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں، مسلمانوں اپنی مرضی سے اپنا سردار چن لینا، اپنا کمانڈر چن لینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے مطابق